اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ مولانا العظیم۔ تفسیر قرآن کریم کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تقریباً ایک آدھ مہینہ تو ہو ہی چکا ہوگا کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ہر دن کچھ نہ کچھ میں گزشتہ درس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کرتا ہوں۔ تو امید ہے کہ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں وہ اچھے خاصے آپ کے ذہن میں مستحضر ہوں گے۔ جہاں سے یہ تذکرہ شروع ہوا تھا اس کی ابتدا ہوئی تھی ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے گئے انعامات اور اکرامات سے، اور بہت سارے انعامات کو اللہ تعالیٰ نے جمایا، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر بھی کیے۔ ان انعامات کو ذکر کرنے کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا ان کی سرکشیوں کو بتلانے کا۔ مستقل آپ پڑھے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیسی سرکشیاں کیا کرتے تھے۔ بچڑے کی پوجا کی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ کہنے لگے وقت کے نبی سے کہ یہ کیسے مان لے کہ یہ کتاب جو آپ لے کر آئے، بھئی آپ گئے اور جا کے پہاڑ پہ سے اتر کر آ گئے، کیسے ماننا یہ اللہ نے دی؟ وقت کے نبی کے ساتھ ان کا طرز گفتگو یہ تھا، یعنی انتہائی حیرت کی بات ہے کہ نبیوں کی اولاد ہو کر اور سلسلہ نبوت پچھلے کئی ہزار سال پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کے باوجود ان کا یہ انداز، یہ بھی انسانی نفسیات کو اجاگر کرتا ہے، سمجھنے کی چیز ہے بہرحال۔ تو ان کی سرکشیاں مستقل گنائی جا رہی۔ اب تذکرہ چل رہا تھا گزشتہ کل سے کہ براہ راست خطاب تھا یہود مدینہ سے، جو بنی اسرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ میں آباد تھے، ان سے خطاب تھا، اور ان سے خطاب کر کے یہ فرمایا گیا تھا کہ دیکھو تم سے پہلے جو تمہارے آبا و اجداد ہے ان کے اوپر ایسے ایسے انعامات ہمارے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اب تو یہ نبی آ چکے ہیں جن کا تذکرہ تمہاری کتاب میں ہے، توریت میں ہے، تو یہ ساری چیزیں ہے تو مان کیوں نہیں لیتے؟ وہ تذکرہ کل سے چل رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ یاد ہوگا آپ کو کل کی جو آخری آیت ہے، ان لوگوں نے کہا تھا قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل تو جو ہے بالکل ایک انویلپ کے اندر، جیسے لفافے کے اندر کوئی چیز رہتی ہے اور اس کے اوپر کوئی جو ہے ڈسٹ نہیں لگتا، کوئی دھول نہیں لگتی، کچھ نہیں، محفوظ ہے، ویسے محفوظ ہے۔ یہ تمہاری نئی نئی باتیں ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آ سکتی کہ ہم اہل کتاب ہے، توریت ہے، ہمارے پاس تعلیمات ہیں۔ ان کا ایسا گمان تھا، اگر ایسی ہی بات تھی کہ توریت کی تعلیمات کو مانتے تو سب سے پہلے تو وہ اللہ کے رسول کو مانتے، اس لیے کہ توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نشانیاں بتا گئی تھیں۔ نشانیاں کیسی؟ حتیٰ کہ آپ کے حلیہ مبارک کو تک توریت میں ذکر کیا گیا کہ وہ نبی ایسے ہوں گے۔ اس لیے دیکھیے، آپ کو کہیں ہو سکتا ہے سننے میں آیا ہو یا پڑھنے میں آیا ہو کہ یہود کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہود میں 10 بڑے عالم تھے، بہت بڑے بڑے عالم، ان کا جو ہے شمار اس وقت کی پوری دنیا میں یہودیوں کے اندر ایک معتبر مانا جاتا تھا، ان لوگوں کو اوتھینٹک حیثیت تھی ان کی۔ تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا کہ اگر یہ 10 ایمان لے آ گئے تو پھر مان لو کہ پورا یہود اپنے ہاتھ میں آ گیا۔ لیکن وہ لوگ جو ہے صرف ایک ایمان لائے تھے، اس میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام، اور باقی کے 9 قبول نہیں کیے۔ بہرحال ان کا یہ انداز تھا، میں نے آج تھوڑا سا ریوائز کر دیا آپ کے سامنے۔ اب جب یہاں سے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس حوالے سے کچھ گفتگو۔ اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن، جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت۔ قرآن پہنچی اللہ کے پاس سے اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت۔ کیسے تصدیق کرتی ہے؟ توریت میں لکھا ہے کہ یہ نبی کی یہ علامتیں ہوگی، ان کا حلیہ مبارک یہ ہوگا، ان کے بال ہلکے گھنگرالے ہوں گے، ان کا کلر گندمی مائل ہوگا، آنکھیں سیاہ ہوگی، ہر طرح کی نشانیاں بتا دی گئی۔ تو جب یہ چیزیں ساری موجود ہوئے نظر آ رہی ہے تو اس کا آٹومیٹیکلی مطلب یہ ہو رہا ہے کہ توریت بھی جو ہے وہ صحیح کتاب ہے، تو تصدیق کرتی ہے اس طریقے سے۔
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر۔ اب میں اس کو سمجھاؤں گا، ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے۔ سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر۔ یہود جو مدینے میں تھے وہ اصلاً مدینے کے تو تھے نہیں، ان کی جو کیا کہیں گے نیٹیو کون سا ہے، آپ بار بار سن رہے ہیں، ان کا نیٹیو تھا کنعان، جو فلسطین کا ایک شہر، جو حضرت یعقوب علیہ السلام جہاں رہتے تھے۔ کنعان سے یہ لوگ جو ہے مائگریٹ ہوئے کہاں پر، مصر۔ مصر جانے کی وجہ کیا بنی، اس پورے ریجن میں اس وقت ایک قحط پڑ گیا تھا، اور جب قحط پڑا تھا اتفاقی بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے گورنر تھے اور ایک طرح سے جو ہے فائنانس منسٹر تھے وہاں کے عزیز مصر کے۔ جب قحط پڑ گیا تو اطراف کے سارے لوگ جو ہے مصر جا کر غلہ لینے لگے۔ کنعان کے اندر بھی قحط سالی آ گئی، یہ لوگ بھی مجبور ہو گئے غلہ لینے، مصر گئے۔ مصر میں جب گئے تو وہاں پر یہ راز کھلا کہ یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں غلے کی تقسیم پر، یہی تو وہ یوسف ہے جن کو ہم نے نکالا۔ پورا واقعہ ہے بہت دلچسپ۔ بہرحال جب بادشاہ کو بھی پتہ چلا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے جو کنعان سے آ رہے ہیں، 12 لوگ ہیں، 12 قبیلے ان جن سے بنے، تو اس نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو ایک بڑا خطہ جو ہے مصر کے اندر دے دیا کہ بھئی تمہارے خاندان کو یہاں بسا دو، پدری محبت رہتی ہے۔ وہ وہاں بس گئے۔ تو ان کا نیٹیو کون سا تھا، بعد میں ادھر سے ادھر ہوتے ہوتے مدینے میں آ کر رہ گئے۔ مدینہ جو تھا اصل میں بہت سرسبز علاقہ تھا بہت پہلے ہی سے۔ ایسے ہی وہاں پر دوسری آبادی کون سی تھی، اوس اور خزرج، جو مشرق قبیلے تھے۔ کون سے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو بعد میں اسلام لے آئے، بلکہ اسلام میں پہل کرنے والوں میں سب سے پہلے یہی لوگ، اوس اور خزرج۔ اب ہوا یہ کہ دونوں بھی باہر سے آئے ہوئے، اوس اور خزرج بھی جو ہے ان کا نیٹیو مدینہ نہیں تھا، ان کا نیٹیو کیا تھا، ان کا نیٹیو تھا یمن۔ کہاں سے آئے تھے اوس اور خزرج، یمن سے آئے۔ اور یہ لوگ کہاں سے آئے تھے آپ جان، کنعان ہے، مصر ہے، فلسطین ہے، وہاں سے یہ لوگ ادھر آئے۔ اب دونوں بھی نئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ کلیش تو ہونے والا ہے، زمین کو لے کر، پیداوار کو لے کر، تجارت کو لے کر، کاروبار کو لے کر، اور سیاسی انتظامات کو لے کر، ڈپلومیٹک معاملات کو لے کر کچھ نہ کچھ تو معاملات ہونے والے ہیں۔ تو اور یہ لوگ مشرکین جو تھے یہ مدینے کے اوس و خزرج، ظاہر سی بات ہے کہ عرب لوگوں کی جو سرشت ہے ان کے خون کے اندر جو ہے جنگ شامل ہوتی ہے۔ جنگ بعاث یہ دو قبیلوں نے لڑی ہے، میں گزشتہ کل بتا چکا ہوں کہ 40 سال تک یہ جنگ چلی۔ کتنے سال تک، 40 سال تک۔ تو جنگجو قبائل تھے، اب دونوں کے اندر ٹکراؤ چلتا رہتا تھا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہود جو ہے ان کو ڈراتے تھے، کس کو، اوس اور خزرج کا۔ اچھا بہت اچھل رہے ہو نا، اچھل کتنے دن کریں گے، آخری نبی آنے والے ہیں، ساری علامتیں ہم کو معلوم ہے، اسی علاقے میں آئیں گے، اور جب آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کر تمہارا صفایا ہم کریں گے، دیکھ لیں کیا کرنا، دیکھ لیں۔ یہ کیا کرتے تھے لوگ، وہ یہودیوں اوس اور خزرج کو کہا کرتے تھے۔ یہ جو آیت ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، کہ یعنی کہ پہلے سے فتح مانگتے تھے۔ اچھا بہت اترا رہے ہو بیٹا، آنے دو نبی، آنے والے آخری دور ہیں، ساری علامتیں جو ہمارے پاس کتاب میں لکھا لی کہ ان کے آنے سے پہلے کیسے کیسے حالات ہوں گے وہ سارے ظاہر ہو چکے ہیں، اور پھر وہ علاقہ بھی جہاں وہ مبعوث کیے جائیں گے اس کی علامتیں بھی پائی جا رہی۔ چند دن ہیں، آ جائے تو پھر فتح ہماری ہے، یہ ان کا کیا ہوتا تھا، ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا۔ اب جب اللہ کے رسول آ گئے، مبعوث ہو گئے، مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے، ساری چیزیں ہو گئی، تو ہونا کیا چاہیے تھا بھئی، یہ تو بڑے پینگے بڑھاتے رہتے تھے، ڈینگے بھی مارتے تھے، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اب علامتیں ظاہر ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، نبی بھی آ گئے، قبول کر لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہ نبی ان کے پاس آ پہنچے تو پھر انہوں نے ان کو پہچانے، انکار کر بیٹھے۔ کیوں انکار کر بیٹھے، ارے بھائی علامتیں تو ساری تھی، توریت بتا رہی تھی، ساری چیزیں، ساری علامتیں دیکھنے کے باوجود انہوں نے انکار کیوں کیا، پہچاننے سے انکار کیوں کیا، جبکہ لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ نبی آئیں گے، اور نبی چونکہ کئی صدیوں سے، سالوں سے نہیں، کئی صدیوں سے انبیاء کا سلسلہ ہمارے ہی خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ کس میں چلا آ رہا ہے، تو ان کے ذہن میں کیا تھا کہ نبوت کا یہ سلسلہ اب جو ہے یہود کے علاوہ کسی اور میں جا نہیں سکتا،
اب جب نبی آ گئے اور کس قبیلے سے آئے؟ بنو اسماعیل سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ عربوں میں سے آئے۔ بنو اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو رکھ دیا۔ ان کو جو ہے یہ ساری چیزیں جو پڑھ رہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زبان درازی، اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دینا، نعمت اگر مل رہی ہے تو اس کی ناشکری کرنا، بہت دنوں تک نعمت مل رہی ہے تو اس کو جو ہے دھتکار دینا، اور ہلکی چیزوں کو اچھی نعمتوں کے مقابلے میں ہلکی چیزوں کا مطالبہ کرنا، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مقام شرف اور فضیلت سے نیچے اتار دی۔ ثریا سے زمیں پر آسمان دے مارا، اسی کو کہتے ہیں۔ نبی کو پہچانے، انکار کر دیا، تو یہ کیا تھا؟ یہ حسد تھا نا، حسد ہی کہیں گے نا اس کو، کیا کہیں گے؟ حسد ہی تھا۔ ارے بھائی نبی ہے، آپ کو اللہ کی کتاب سے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات سے، ہدایات سے مطلب ہے، یا پرٹیکولر کسی پرسن کو دیکھنا ہے کہ میرے خاندان سے آئے گا تو ہی میں اس کو مانوں گا؟ یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کر اور اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کر کہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ نبوت کا سلسلہ آپ نے ہمارے خاندان میں رکھا تھا، اس کو بدلا کیوں؟ نعوذ باللہ، 100,000 مرتبہ نعوذ باللہ۔ بات تو یہی ہوگی نا، یہ حسد ہے۔ اور حسد جو ہے کبھی بھی انسان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا ہے۔ اچھا خاصا آدمی وہ برباد ہو جاتا ہے، دولت کے ڈھیر رہنے دیجئے، اولاد کے جو ہے تو ریوڑ لگ جانے دیجئے، بکریوں کی طرح اولاد کے ریوڑ لگ جانے دیجئے، لیکن اگر حسد کا مرض اگر انسان کے اندر ہے تو آپ یقین مانیے کہ اس کا ایک ایک لمحہ بے چینی میں گزرتا ہے۔ ارے یار کیا یار، اتنا کما رہا، بلڈنگ پہ بلڈنگ بن رہا، معلوم ہے پلاٹوں پہ پلاٹا لے کے ڈال رہا، ارے کہاں سے آ رہا؟ ارے کہیں سے بھی آ رہا ہوں گا، آپ اپنا دیکھو۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں موٹی کہات میں، شیخ اپنی دیکھو، مگر سب کچھ ہے اپنے پاس، دولت کے انبار ہے، اللہ نے ساری چیزیں، بچوں کی اچھی جگہ نسبتیں طے ہو گئی، گھر اچھا بن گیا، سب کچھ صحیح چل رہا، مگر دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہے۔ آدمی خود بھی جو ہے تو گھلتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک ہے، ایاکم والحسد، آپ نے فرمایا دیکھو خبردار حسد سے بچنا۔ کیوں بچنا؟ فرمایا ان الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا آج ہر شخص جو ہے کسی کو تھوڑا اوپر جاتے ہوئے دیکھے، خاص طور پر ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں، ہماری کمیونٹی میں ٹانگ کھینچنے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ یہی حسد کا ہی جذبہ ہوتا ہے نا۔ ارے بھائی کوئی آگے جا رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اللہ اس سے کچھ کام لے رہا ہے، اس کو کچھ عہدہ دے رہا ہے، منصب دے رہا ہے، اچھی بات ہے، اپنی کمیونٹی کا بندہ ہے۔ لیکن ہماری کمیونٹی میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میر جعفر، میر صادق ہمارے پاس سے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں۔ آج جتنے بھی مسائل ہیں دیکھ لیجئے آپ مسلمانوں کے، یا ابھی اس وقت بھی ان دنوں بھی جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، ابھی جیسے بات سے بات نکلی تو بتاتا ہوں، اب وہ صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ چیز ہے، پابندی لگا دی گئی مخصوص تنظیم کے اوپر، تو بعض حلقوں کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ ارے بھائی اچھا ہے غلط ہے اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا، نہیں ہوگا جو بھی ہے، لیکن یہ ہماری کمیونٹی کا حال ہے۔ اور حسد ایسا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا پہلا گناہ، دنیا کا پہلا گناہ، اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اور شیطان، تو پہلا گناہ کون سا ہوا؟ حسد ہی کا ہوا۔ اچھا مٹی سے پیدا کر کے جنت، اور ہم آگ سے ہو کے، پہلے سے ہو کے، کیا مطلب ہے ہمارا پھر؟ نہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، زمین میں خلافت کا منصب کے حقدار تو ہم ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا تھا؟ حسد ہی تھا نا۔ تو پہلا گناہ کون سا ہوا؟ یہ آسمان میں ہوا، اور زمین پر آنے کے بعد پہلا گناہ حابیل و قابیل کا، کیا جیسے ہوا؟ زمین پر پہلا گناہ کیا وجہ سے ہوا؟ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک عورت کو لے کر ہوا، لیکن عورت کی خواہش کا جذبہ، اس کو بھی عورت مل رہی تھی نا، قابل کو بھی، حابیل کو بھی، لیکن قابل کے پاس بھی تھی۔ قابل کو یہ لگا کہ یار اچھا یہ خوبصورت ہے، ذرا میرے پاس آنا چاہیے تھا، اب اس کا حل کیا ہے؟ ختم کر دیا۔ تو پہلا گناہ زمین پر بھی حسد کا، آسمان پر بھی جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور اللہ کے رسول فرما رہے کہ اس سے بچنا، اس لیے کہ ساری نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ جو ہے
سوکھی ہوئی لکڑی کو ختم کر، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یعنی ساری علامتیں توریت میں مل گئی، نبی کو دیکھ لیے اپنی سر کی آنکھوں سے، اور سر کی آنکھوں سے دیکھ کر بھی ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ واقعتاً یہ وہی نبی ہے جن کی علامتیں ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد ایمان لانا چاہیے تھا، انکار کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہاں پر فا آیا، فا، میں 3 دن سے فا کا مطلب سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ فا آیا تو اس کا مطلب یہ رہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے نتیجے میں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ تو تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا۔ اب ہم تھوڑا سا 1-2 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں قرآن ایک تعلیم دیتا ہے، سود مت کھاؤ، رشوت مت لو، رشوت مت دو، جھوٹ مت بولو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو، یتیموں کا مال مت کھاؤ، وراثت کے معاملات ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ ان ساری تعلیمات کو 1 منٹ کے لیے سوچئے اور دوسرے منٹ میں جائزہ ایک ورق اپنی زندگی کا پلٹائیے اور دیکھیے کہ میں ان سارے معاملات میں کہاں ہوں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل کو دی جا رہی تھی اور وہ پیٹھ پیچھے ڈال رہے تھے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ان چیزوں کی وجہ سے جو ان کو دی گئی تھی اور انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈالے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی لعنت ان پر ہوئی۔ تو کیا ہم جو ہے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے ایک دم کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے اور اس کے بعد بھی ہم معزز ہی بنے رہیں گے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ اللہ کا قانون، اللہ کا اصول تو سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ کے رسول تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، اپنی فکر کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک میں خود اپنے آپ کا بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، لا املک نفسی، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے صحابہ کو جو اتنا بڑا مقام ملا تو وہ یوں ہی نہیں ملا۔ اور جو اقبال نے کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن تو ساری چیزیں دے رہا ہے، بتا رہا ہے، پچھلوں کے تذکرے بھی بتا رہا ہے کہ کم از کم واقعات سے ہی سمجھ جائے۔ بنی اسرائیل کا مستقل تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزوں کے بعد بھی ہم پیچھے چھوڑے تو ذلیل و خوار تو ہونا ہے۔ ہر جگہ پٹ رہے، ہر جگہ مارے جا رہے، ہر جگہ مسائل ہے۔ اب آپ کو جیسے میں نے گزشتہ جمعہ میں بتایا کہ 20 کروڑ کی آبادی ہماری اس ملک میں مسلمانوں کی ہے، اور 20 کروڑ کی آبادی ایسی یعنی کہ بے وقت آبادی کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ جو چاہتا ہے نیوز چینل پہ ڈیبیٹ پر آ کر کچھ بھی کہہ دیتا ہے، جو چاہتا ہے کچھ بھی کر دیتا ہے۔ ابھی وہ تہوار چل رہے، کسی تہوار میں کوئی مسلم نوجوان گیا موب لنچنگ کر ڈالے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں، کہیں سے کوئی گزر رہا ہے پکڑ کے ختم کر دے، اتنی بے وقت۔ آپ کو حدیث سناتا ہوں، سنیے اور دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی پیشین گوئیاں کر دی۔ مجھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب کبھی وہ حدیث یاد آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں اور دنیا کے لوگ تم پر ایسے پل پڑیں گے جس طریقے سے جو ہے کئی دنوں کے بھوکے کھانوں پر پل پڑتے ہیں، اور کئی دنوں کے بھوکے ہیں اور کھانا اچھا مل رہا بغیر محنت کے مل رہا، تو اس کو ایک پلک جھپکتے میں وہ لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ تو ختم کر دے، صحابہ کو حیرت ہوئی، اس لیے کہ ان کا جو قوت ایمانی تھی وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی تھی کہ مسلمان اور اتنا بے وقت ہو جائے اور اتنا ہلکا ہو جائے کہ دنیا کی قومیں جو ہیں ان کو دیکھتے دیکھتے ختم کر دے۔ تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ایسا بھی ہو، ہم لوگ کیا اس وقت تھوڑے رہیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، تھوڑے نہیں رہیں گے آپ لوگ، بلکہ تم لوگ تو ایسے رہو گے جیسے سمندر کے جھاگ کی طرح۔ سمندر کا جھاگ کتنا ہوتا ہے، سمندر کا رقبہ کتنا ہوتا ہے، پانی کتنا ہوتا ہے، اور اس پر کتنا جھاگ ہو، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ کوئی پیمانہ ہے گننے کا؟ کیا تشبیہ بھی دی اللہ کے رسول، غور کیجیے آپ۔ کہا کہ سمندر کی جھاگ کی طرح تم لوگ رہو، اتنے زیادہ رہو، لیکن یہ ہے کہ تمہارا رعب ان کے دلوں سے ختم ہو چکا ہو۔ اور وہ کیوں ختم ہو چکا ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ اس وقت تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول تو پھر یہ وہن کیا ہے؟ وہن، حالانکہ صحابہ کرام بھی افصح اللسان لوگ تھے، یعنی اس وقت کے بھی زمانے کے جو سب سے فصیح ترین ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت کیا تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو زبان بھی ایسی دی تھی
کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے مختصر جملوں کے اندر بڑی بڑی بات کہنے کا ہنر دیا جو اور کسی کو نہیں ملا۔ یہ ہمارے نبی کا ایک معجزہ ہے۔ تو وہن کیا ہے؟ تو کہا کہ وہن یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دو چیزیں، دنیا کی محبت اور موت سے وحشت۔ اب آپ بتائیے ہے یا نہیں ہے یہ چیز ہمارے؟ اور پھر یہ ساری سرکشیاں جو پچھلی قوموں میں تھی ہمیں بھی تھی، تو پٹنا تو ہے ہی، تو اس کو بلیم کر کے کیا مطلب ہے؟ پہلے اپنا تو جائزہ لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھا تو میں نے اور آگے تک تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس کو کل پڑھنا چاہیے، وقت کافی ہو گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے تو انشاءاللہ، اور توفیق شامل حال رہی تو وہ کل پڑھ لیں گے۔ مسائل کا سلسلہ ہے، وہ بھی ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مقامات جن میں نماز جنازہ مکروہ ہے، اوقات نہیں، مقامات۔ کون سے مقامات جہاں پر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے اگر کوئی اور جگہ ہی نہیں مل رہی تو پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وہ مسجد جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، اس میں بلا عذر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز کا جو دائرہ رہتا ہے، نماز کا جو ایریا رہتا ہے، اس ایریا میں نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مسجد بڑی ہے اور اندرونی حصہ عام طور پر نمازوں کے لیے مختص ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ بھیڑ آ جائے تو وہ حصے میں پبلک آ جاتی ہے، تو ویسے حصے میں پڑھ لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد عابدین میں نماز ہوتی ہے، جیسے مسجد عابدین بہت بڑی ہے، اندر کا جو حصہ ہے وہ نماز کے لیے مختص ہے، لیکن پبلک جب باہر آتی ہے تو وضو خانے کے حصے میں بھی آ جاتی ہے، تو اس حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے مسجد قباء کا بھی یہی حال ہے، بڑی مساجد جتنی ہوتی ہیں، تو جو حصہ خاص طور پر مخصوص ہوتا ہے اس میں بلا ضرورت، بلا عذر بارش ہو رہی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ البتہ اگر بارش یا کسی اور واقعی عذر کی بنا پر مسجد میں نماز جنازہ پڑھی تو مکروہ نہیں۔ دوسری، عام راستے پر جب اس کی وجہ سے گزرنے والوں کو پریشانی، عام راستہ ہے، کھڑے ہو گئے، اب لوگ ٹریفک میں جو ہے بیچارے، کوئی ہارن بجا رہا ہے، کوئی جو ہے تو گاڑی لے کے کھڑا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، تو عام راستوں پر بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر مجبوری ہے، بہت بڑا مجمع ہے، کچھ ہے، تو ایسا کچھ نظم کوئی والنٹیئرس ہو، کچھ تھوڑا سا راستہ اس کے لیے مختص کرے، کچھ تھوڑے سے راستے میں سلیقہ آئے تو ہر چیز آ جائے، اور سلیقہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں آتا۔ تیسری، دوسرے کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ کسی اور کا پلاٹ ہے کھلا مسجد کے متصل، یہ تو ایک بڑا ظلم ہوتا ہے آج کل، مسجد سے متصل جس کا گھر ہے وہ مظلومی ہے آج کل، ایسا پریشرائز کرتے بھائی بیچ دے، بھائی اللہ کا گھر ہے بیچ دے، اس کا دل نہیں رہتا، زبردستی نہیں ہے، مناسب نہیں رہتا، دل سے دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کی جو تعمیر، مسجد قباء کے بعد، مسجد نبوی مدینے میں آنے کے بعد جب تعمیر کا ارادہ فرمایا تو جو یتیموں کی جگہ تھی ان 2 کو بلایا اور قیامت کی صبح تک مثال قائم ہو اس کے لیے عملی نمونہ بتایا کہ زمین جب آپ نے مطالبہ کی تو وہ تو خوشی سے دینا چاہ رہے تھے اور آپ نے قیمت بھی دے دی۔ یہاں تو پریشرائز کرتے، ارے بھائی دینا یار، اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے بھی اڑیں گے کیا تم؟ اس کے لیے بھی تم کو یہ موقع ملا نہ، پھر 50 کے کان بھرتے رہتے۔ دیکھو خدا کے گھر کے لیے کام ہو رہا، محلے میں مسجد بن رہی، ریٹ جو ہے تو کرنٹ ریٹ ہونا ہے، ان کو مارکیٹ کا ریٹ ہونا، ظلم ہے بھئی، ہے ناانصافی ہے، نہیں ہونا ایسا۔ دوسرے کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ، میں جلدی دوہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، نماز کی جگہ پر جو نماز کے لیے مختص ہے مسجد۔ نمبر 2، عام راستے پر جب اس کی وجہ سے راہ گزر کو تکلیف ہو رہی ہو۔ اور نمبر 3، دوسروں کی زمین میں بغیر اجازت۔ بہرحال جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔